سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے قریب رب ہم سب کے حال پہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، اور ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما اللہ کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ ہم سب کو یہ عظمتوں والا، یہ برکتوں والا، یہ رحمتوں والا، یہ وہ شانوں والا ماہ مبارک کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک اللہ کریم کا ماہ مبارک ہے، اور اس ماہ مبارک کو تمام مہینوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسا کہ اللہ کریم کو تمام کائنات کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ انتہائی شانوں والا، انتہائی برکتوں والا ماہ مبارک کہ جس کے پہلے عشرے میں ہم موجود ہیں، اور جس عشرے کے بارے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ پہلے 10 دن، پہلا عشرہ مبارک ہے، یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس ماہ مبارک کی جو فضیلتیں، جو اللہ کی رحمتیں اس ماہ مبارک میں جن کا نزول ہوتا ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ جس قدر اس ماہ مبارک کی شان رحمت ہے، کیا کچھ یہ سمیٹ کر لاتا ہے، کتنا کچھ اللہ کا مہینہ رحمتوں سے مغفرت والا، دوزخ سے نجات دینے والا ماہ مبارک ہے، جس کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یوں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو علم کا دروازہ ہے، جو روحانیت کے تاجدار ہیں، جن کے بارے میں گفتگو قبلہ صاحب کا سنا کریں، کبھی آپ کے یوم پر آپ گفتگو فرماتے ہیں، آپ کے دربار میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ فرماتے ہیں کہ میں تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہمیں بخشنا نہ ہوتا، ہماری مغفرت نہ فرمانی ہوتی، ہمیں رحمتوں سے نوازنا نہ ہوتا، دوزخ سے بچانا نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ہمیں دیتا ہی نہیں۔ یہ شانوں والا مہینہ، یہ تو اللہ نے دے دیا، مل گیا،
اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہمیں زندگی میں پھر ایک مرتبہ یہ ماہ مبارک نصیب ہوا. لیکن کبھی ہم نے اپنے حالات کی طرف بھی غور کیا؟ وہ ماہ مبارک کہ جو اس وقت ہے، میرے پاس بھی ہے اور آپ کے پاس بھی ہے، اور پتہ بھی نہیں چلے گا چشم زدن میں آج کون سا چوتھا روزہ ہو گیا، خبر بھی نہیں ہوگی کسی کو، جائے گا آ گیا ہے. لیکن جب یہ جاتا ہے تو زمین و آسمان روتے ہیں، زمین و آسمان روتے ہیں. کس بات پر؟ ان لوگوں سے یہ مہینہ چلا گیا. کیونکہ انہوں نے عرض کی تھی نا، زمین نے بھی اور آسمان نے بھی اللہ کے آگے، کہ یہ جو نافرمانیاں کرتے پھرتے ہیں تیری، باغی ہیں، شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، کھلاتا تو ہے، پلاتا تو ہے، دیتا تو ہے، اس پر کا. لیکن انہوں نے ہماری یہ گمراہی ہے، ہمارے یہ کرتوت، ہماری یہ حالات دیکھ کر اس کے آگے عرض کی تھی زمین و آسمان نے کہ یا اللہ ہمیں اجازت دے. زمین نے کہا کہ میں اسے اپنے اندر دسا لوں، آسمان نے کہا عرض کی کہ میں اس کے اوپر پتھر برسا دوں. لیکن اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ اگر تم اس کے خالق ہو نا، زمین یا آسمان کو، تو پھر تمہیں اجازت ہے، لیکن اگر تم اس کے خالق نہیں ہو تو تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے. اس زمین و آسمان نے جب رب کے پیار کو دیکھا تیرے اور میرے کے ساتھ، جس طرح ہمیں چاہتا ہے، جس کے ہم نافرمان 100% گمراہی کا شکار ہیں، نفس کے بندے ہیں، اس کو چاہتے بھی ہیں تو اپنی اغراض کی خاطر جاتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں تو کوئی نہ کوئی لالچ خوف ادھر ادھر کا ہوتا ہے. وہ کریم رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، اس نے اس کو جب زمین و آسمان سے یہ جواب ملا نا، تو انہوں نے جان لیا کہ زمین بسنے والوں سے وہ کتنا پیار کرتا ہے اور آسمان کے سائے تلے جو رہتے ہیں ان سے اس کا کتنا پیار ہے. پیار ہے لیکن ہمیں نہیں ہے. حقیقت یہی ہے، ہم نفس کے بندے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو امتی ہیں، اس لیے بچے بڑے ہیں. اگر اللہ کو پتہ جاتا کہ ہم ہیں کیا اور ہمارے ساتھ ہونا کیا چاہیے. لیکن میں اس طرف واقعی اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، بڑی سیدھی سی بات ہے، اس کی رحمت سے نا امیدی مایوسی نہیں ہے. میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اس کی خاطر، یہ چند باتیں آپ احباب کے آگے کی کہ یہ مہینہ ملا ہوا ہے جس سے چلے جانا ہے، اور زمین و جب یہ رخصت ہوگا ہمارے سے تو زمین و آسمان روئیں گے کہ وہ جو رحمت اللہ تعالیٰ کی اس ماہ مبارک میں، وہ جو مغفرت، وہ جو دوزخ سے نجات، وہ جو شیطان یعنی شیاطین کو جکڑ دیا گیا، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا، اجر ایک کا 70 گنا بڑھا دیا گیا، بے پناہ رحمتیں برس رہی ہیں. لیکن میں اپنے سے آپ سے سب سے سوال کرتا ہوں، شعبان المعظم چلا گیا، 29 تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے، یکم رمضان آ گیا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. کس مسلمان کو پتہ نہیں. یہ جو میں نے باتیں کی ہیں سب کو جاننا چاہیے، نہیں جاننا چاہیے تو سمجھیں، آج سمجھیں ہمارے اندر کیا فرق ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم میں آپ رمضان مبارک کے بارے میں اس قدر ہمیں فرمایا کرتے کہ یہ مہینہ آ رہا ہے، اس کا ایک لمحہ ضائع کرنے والا نہیں ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ نفل پڑے گا فرض برابر ثواب ملے گا. اس کی ایک ایک ساتھ اتنی قیمتی ہے، اس قدر ہمارے خراٹے مارنے میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ یہ بڑھ ضرور گئی ہوگی. غفلت میں ڈوبے رہنے میں کوئی کمی ہوئی ہے؟
غفلت بڑھ ضرور گئی ہوگی. حقیقت یہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے، بستروں پہ ہمارا بوجھ زیادہ بڑھ. یہ مہینہ ضائع کرنے والا ہے. یہ وہ مہینہ کہ جس کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ زمین و آسمان روتے ہیں کہ یہ مہینہ ان سے جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے. یہ اس وقت موجود ہے. تو ہمیں اس نیند جس کا نام ہی غفلت ہے، جس کی نفی نہیں ہے، آرام کے لیے کوئی کسی قسم کی وہ نہیں ہے، لیکن اپنے گھنٹوں کا ذرا حساب لگائیں، اپنے معاملات کو دیکھیں. کیا کچھ وقت ہمارے پاس بڑا؟ کیا ہم نے اپنے رب کی خاطر اس وقت میں کوئی اضافہ کیا کہ اس یہ ایسا مہینہ ہے کہ اتنا کریں گے اتنا اجر ہے؟ چھوٹی سی چھوٹی بات کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا. ہم مسلمان ہیں، ہے نا؟ لیکن ہماری کیفیات کیا ہے؟ کیا ہم اپنے رب کے ادھر سے کوئی بینک کہہ دے آپ کو، کوئی پراپرٹی ڈیلر کہہ دے، کوئی بل کا اونر کہہ دے، کوئی یہ جھنڈے شنڈے والا کہہ دے کہ تیرا تجھے یہ پرمٹ دے دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کرا دوں گا. اس کی اس لالچ پہ جو لالچ ہے پتہ نہیں ہے دے گا یا نہیں دے گا. آپ کس طرح سے اندر اپنے محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کو زیادہ خوش کر لیں کہیں وہ اپنا ارادہ تبدیل نہ کر دے؟ وہ تو کر بھی سکتا ہے، لیکن وہ وحدہ لا شریک ہے جو سچا ہے، جو سچا ہے، جو کہتا ہے پورا کرتا ہے. بلکہ یوں ہے کہ دیتے ہوئے کئی گنا بڑھا بھی دیتا ہے. موازنہ، مسلمانوں موازنہ، اپنا پوسٹ مارٹم جس کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. اپنی طرفوں غفلت غفلت اور غفلت. کیا کسی کو خیال پیدا ہوا کہ یہ کس پہ کتنی کس قدر رحمت ہے؟ میں تھوڑا سا ٹائم اور بڑھا لوں اس طرف، اپنے رب کے رسول کھڑا ہو جایا کروں، روزے کو روزہ بناؤں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ رمضان کے روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، سنبھل جاؤ، احتیاط کرنی شروع کر دو. بھوک پیاس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ تو ہے اس لیے کہ تمہیں ٹھیک کر دی جائے. ایک ظاہری کیفیات جس کا میں نے ذکر کیا کہ اپنے ذہن میں اپنے وقت کو کیوں اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، کیوں یہ عارضی لالچوں کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں. اور جو ہمیشہ کی رحمت ہے، مغفرت ہے، دوزخ سے نجات ہے، جو رحمت ہی رحمت ہے، جس پہ وہ کہتا ہے اتنا کر اتنا دوں گا، نفل فرض کے برابر، فرض 70 گنا ایک لمحے کے اندر میرے حضور جاگے گا، مجھے پانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ یہ میرا مہینہ ہے، اس کا میں تجھے اجر دوں گا. باقی چیزیں بتائی ہیں یار، جاگ جاؤ خدا کے لیے. سنو گے بار وہی پھر کھاتے، پھر وہی منیاں پرنیاں، پھر وہی لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا، پھر وہی. میں نے پہلے کہا ہے، ابھی ہے، گیا نہیں ہے، موجود ہے ہمارے پاس. یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے. اس میں ہمیں اور اس کے کس لیے محتاط ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. ڈر اس لیے کہ وہ کہتا ہے میں یہ دینے کو تیار ہوں. ہم لینے والے بنے نا، ہم اسے راضی کرنے کی کوشش کریں گے. اس نے فرمایا تو تصور بھی نہیں کر سکتا، یہ تو میں نے تجھے کہا نا کہ میں تجھے اتنے گنا یہ اتنے گنا یہ جو بھی کرے گا. لیکن یہ جو روزہ ہے، شرط یہ ہے کہ روزہ کیا ہے؟ آنکھ کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ ہے، ہر ایک چیز کا روزہ ہے، پورے بدن کا روزہ ہے. تو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان مبارک کو اچھی طرح سمجھ. پہلے میرا فرمان کہ روزے تمہارے لیے بھوک پیاس کے لیے نہیں ہے،
روزے تمہیں دیے تاکہ تم مجھے راضی کر لو. میرا ایسا خوف ہو کہ صاحب تقوی بن جاؤ. ہر جگہ میرا ڈر اپنے اوپر رکھو. ہر جگہ یہ رہو کہ کس کون سا ڈر کہ اللہ ناراض ہو جائے. ہمیں دنیا جہان کے رشتوں کی کتنی فکر ہوتی ہے. نیندراں اٹھ جاتی ہیں کہ سیٹھ ناراض نہ ہو جائے. ادھر جس سے محبت کرتا ہوں یہ ناراض نہ ہو جائے. یہ ناراض نہ ہو جائے. جن میں دنیاوی نفوس کے معاملات، اغراض کے معاملات. ہمیں پتہ ہے کہ کس چیز سے ہمارا رب ہمارے سے خوش ہوتا ہے اور کس چیز سے ہمارا رب ہمارے سے ناراض ہو جاتا ہے. پتہ ہے نا آپ کو؟ کوئی ہے جو اٹھ کر کھا کے کہہ دے مجھے نہیں پتا؟ سب کو پتہ ہے نا کہ وہ اس کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کو ناراض کرنے کا طریقہ کیا ہے. اس کا فرمان بردار ہونے کا طریقہ کیا ہے اور اس کا نافرمان ہونے کا طریقہ کیا ہے. اس کا غلام بن کر جینے کا کیا ہے اور باغی بن کے جینے کا طریقہ کیا ہے. افسوس اس بات کا روز مرتے ہوئے دیکھتے ہیں. روز دب کے آتے ہیں. روز پتہ ہوتا ہے چلا گیا ادھر واپس نہیں آنا. یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اور اگر مسلمان ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے نا الحمدللہ مسلمان ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ لائف آفٹر لائف والی اصل بات ہے. لائف آفٹر ڈیتھ والی اصل بات لائف ہے. یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے. اس مرنے کے بعد اصل چیز اصل زندگی ہے. اور اس مرنے کے بعد وہ مرنا اس کے لیے رہ ہی نہیں جاتا کہ جو اس کا فرما بردار رہتا ہے اس کے لیے جیتا ہے. اس کے لیے وہ خود فرماتا ہے جو میرے لیے جس نے زندگی گزاری نا اور جو میرے لیے آیا میرے پاس ادھر رہا تو میری خاطر کرتا رہا. ادھر آیا تو میرے لیے خبردار مردے تو تم ہو جانتے پھرتے بھی مردے ہو. آپ کو کہتے ہو جیتے ہم نہیں. وہاں پہ غفلت میں ستے ہیں گہری نیند میں. آخرت کا پتہ نہیں. راہ حق کا پتہ ہوتے ہوئے اس طرف چلنے کو تیار نہیں. جائز اور ناجائز حرام اور حلال کی تمیز نہیں. جن چیزوں کی ممانعت ہے ان سے بچتے نہیں. جن کا حکم ہے ان پہ چلتے نہیں. جیندے ہیں نہیں مرے میں ہیں. صوفی صاحب کہتے صوفیاء کرام کہتے ہیں اولیاء کرام کہتے ہیں تربیت کرتے ہوئے کہ کبھی بیٹھے بیٹھے سوچ تو مر گیا ہے. سوچ رکھنی بھی چاہیے. موت یاد رکھے اس سے بندہ بہت سی چیزوں سے بچتا ہے. پھر تو دیکھ اب کیا ہے. اب بازار ہے، اب کرسی ہے، اب دولت ہے، اب یہ رشتے ہیں. پھر تجھے پتہ چل جائے گا. موت کو ایسے یاد رکھ کہ ادھر ایک مسافر کتنا زندگی گزار ادھر خیال پیدا ہوگا کہ پھر تو جانا ہے، پھر تو حساب دینا ہے، پھر تو بتانا ہے. اللہ کریم نے ہمارے اوپر بہت بڑا کرم کیا ہے. ابھی صرف 4 روزے کیے. میں نے آپ کو کہا ٹھک کر کے چلا جائے گا رمضان. اسی طرح ایک دن آپ بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہوں گے آئے افسوس چلا گیا. یار مسلمان کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ باقی مسلمان کے لیے تو لائق یہ ہے کہ ہر وقت تقویٰ اختیار کرے. اور یہ مہینہ ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں ہم پریکٹس کریں. پانی پینا جائز ہے نا، حلال کھانا جائز ہے نا. کسی بھی حوالے سے آپ دیکھ لیں جو ان چیزوں کی شریعت نے اجازت دی جائز ہے نا. ہم اس ماہ مبارک میں اس پر پیاس لگی بھی ہو تو روزہ کیوں نہیں پانی پیتے؟ وہ راضی ہو جائے. انسان کے لیے آسان ہے وضو کرن جائے 2-4 گھٹ پی کر منافقت ریاکاری کے تحت بناوٹ کا رکھا ہوا ہو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا. لیکن ادھر ہی اس کو یہ ضرور پتا ہوگا جو ہمیں عملاً نہیں ہوتا. ادھر اسے پانی پیتے ہوئے یہ ضرور یاد ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. روزہ چلا جائے گا. رات کو شہوت کتنی آ جائے، نہ عورت بیوی کے پاس آئے گی نہ بیوی اور کھاؤ. حالانکہ جائز ہے شوہر اور اس کے لیے، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ جائز ہے
وہ اپنی شہوت کو اپنے نفس کو کنٹرول کر لے گا. کس لیے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں. یہ روزہ اس کی خاطر رکھا ہے میں نے, کسی کی خاطر نہیں رکھا. بھوک لگے کھانا, غرض کے جو جائز چیزیں ہیں جنہیں ہم کھا سکتے ہیں, کس کے لیے چھوڑتے ہیں؟ اپنے رب کی رضا کے لیے. اور کہیں موقع مل بھی جائے تو انسان کبھی بھی کسی بھی صورت اس طرف نہیں جاتا, کیونکہ اس کے دل میں یہ ہوتا ہے میں نے یہ اپنے رب کی رضا کی خاطر رکھا ہے, میں نے یہ عمل کیا, روزہ چلا جائے گا, ٹوٹ جائے گا. اس کو ہم نے پریکٹس کرنی ہے. خالی رمضان میں نہیں, یہ پریکٹس کا مہینہ ہے, یہ دینے کا مہینہ ہے, یہ سیکھنے کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں رب کی رضا کی خاطر چھوڑ سکتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا طاقت دی بھی ہے کہ وہ یہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہے اس کی رضا کی خاطر. تو سارے سال یہی پریکٹس, اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا, اس کے اوپر مضبوطی سے چلنا کہ اگر میں جائز چیزیں اپنے رب کے لیے چھوڑ سکتا ہوں جو اس نے میرے لیے حلال کی ہیں, تو پھر جن کی اس نے ممانعت کی ہے, جس کو چیزوں کو اس نے ہمارے لیے حرام کی ہے, میں سارا سال اس پریکٹس میں کیوں نہیں رہ سکتا؟ رہ سکتا ہوں. انسان اشرف المخلوقات ہے. انسان اس راستے پہ چلنا چاہے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے, کدھر سے کدھر جا سکتا ہے. لیکن افسوس, کہ میں بات کر رہا تھا, کاؤنٹنگ کیجئے گا آج بیٹھ کے, صبح سے لے کے اگلی صبح تک میرے معاملات میں میرے معمولات میں کتنا فرق ہوا ہو اور میرے معاملات میں کتنا فرق ہوا. معمولات میں نے اس کی رضا کی خاطر, اسے پانے کی خاطر رات کو پہلے اگر 2 منٹ نصیب ہوتے تھے تو اب کیا 4 منٹ نصیب ہوئے یا نہیں ہوئے, اس کی ذات پہ. ویسے تو یہ جو راستہ ہے نا, اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ, یہ لالچ اور اغراض سے پاک راستہ ہے. خاص طور پہ یہ خانقاہ نظام جو ہے یہ سکھاتا ہے. جتنے انعامات پاتے ہیں ہم بھاگ بھاگ جھولی پہناتے ہیں, کیا اللہ اور دے, کیا دے تو راضی ہو جا, کیا دے تو خوش ہو جا, کیا دے تو ہمیں امتحان میں کامیاب فرما دے. یہ اولیاء اللہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو کرو اس کی خاطر کرو, اس کی رضا کی خاطر کرو, اسے پانے کے لیے کرو, کیونکہ جانا اس کے پاس ہے. یہ سب فانی چیزوں کو چھوڑ کر میرے شاہ کے شاہ کا فرمان اکثر ہوتا تھا دروس میں کہ باقی کے ساتھ دل لگاؤ باقی ہو جاؤ گے, فانی کے ساتھ دل لگاؤ فنا ہو جاؤ گے, کچھ بھی نہیں رہے گا باقی. اپنے معاملات کا ہم جائزہ لیں, دیکھیں کہ معمولات میں میری عبادات میں 12 بجے مطلب جس وقت بھی کوئی کس وقت اٹھتا تھا, وہ دن ہو یا رات, کیا اس میں کچھ اضافہ ہو گیا یا میں بے ایمان ہوں؟ مجھے اپنے رب کے فرمان پہ یقین ہی نہیں ہے. اس پہ یقین ہے کسی دکاندار پہ, کسی بل آنر پہ. ان میں میرے حضور نہیں سو رویا, اپنے اوپر ماتم نہیں کیا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کس راستے پہ ہیں. اے میرے رب, مجھے اس پہ افسوس ہے, میں توبہ کرتا ہوں, میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں, تو مجھے ہدایت عطا فرما دے, تو کرم فرما. کمزور پیدا کیے گئے ہیں, تو میری مدد کر. میں توکل تو علی اللہ کے مفہوم کو سمجھ کے, تیری ذات کے ہر فرمان کو سچا سمجھ کے اس جستجو میں رہوں. یہ مہینہ اس لیے ہے, جب اس طرف چلتا ہے, ان چیزوں کو سمجھتا ہے, تو پھر یہ خالی بھوک پیاس کا نام نہیں ہے. وہ تو اکثر میں نے آپ کا واقعہ کیا عرض کی نا کہ 2 عورتیں دربار رسالت وہاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ, آپ علیہ السلام کے دربار پاک میں حاضر ہوئی. آپ علیہ السلام نے وہاں انہیں پانی دو. تربیت ہے نا, آپ تو کائنات کے اوپر پردہ ڈالے ہوئے ہیں, آپ کی وجہ سے تو اللہ نے پردہ ڈالا ہے.
اور آپ کی وجہ سے تو ہم پکڑے پکڑ میں بھی نہیں آ رہے. لیکن تربیت تھی. بڑے جا کے اعلان کر دیا روزہ ہے, روزے سے ہو. پھر روزہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ صرف تمہارے لیے اوپر اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ, نفاق سے نکل آؤ, صاحب تقویٰ بن جاؤ, پرہیزگار ہو جاؤ, بڑے محتاط ہو جاؤ. تقویٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کے لیے تتقون کا لفظ ہے قرآن کریم میں, تاکہ تم صاحب تقویٰ ہو جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا, یا امیر المومنین تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں آ گیا نا تو یہ آزمائش کا ہے, یہ امتحان کا ہے. پھر یوں سمجھ کہ ادھر بھی تیرے سے کسی نے اجنا ہے, ادھر بھی کسی نے اسے اجنا ہے. کانٹے دار جھاڑیوں سے بھری ہوئی یہ جگہ ہے. کوئی تجھے ادھر پھنسائے گا, کوئی تجھے ادھر پھنسائے گا, کوئی کسی بحث میں الجھائے گا, کوئی کسی جھگڑے میں ڈالے گا, کوئی کسی فساد میں پھنسانے کی کوشش کرے گا, کوئی کسی جگہ فتنہ پیدا کر کے اس کا تجھے حصہ بنانے کی کوشش کرے گا. اب تو ہاتھ ہو گیا ہے, تو نے سفر کرنا ہے, تو نے جانا ہے. اس کانٹے بھرے جنگل کے میں سے تو نے کسی سے الجھنا نہیں ہے, تو نے کسی کے ساتھ کوئی برا نہیں کرنا. تجھے الجھانے کی کوشش کرے تو نے نہیں الجھنا, تجھے پھنسانے کی کوشش کرے تو نے نہیں پھنسنا, تجھے اپنے اندر کشش پیدا کر کے دنیا کھینچنے کی کوشش کرے پھنسائے اس میں نہیں. اب تو نے یہ جنگل تو یہ اس کو تو کراس کرنا ہے, لیکن اس انداز سے کراس کرنا ہے کہ تیری نگاہ بس اپنے رب کی رضا کی طرف ہو, نہ تجھے یہ پھنسا سکے نہ تجھے یہ پھنسا سکے, نہ تیرا خیال ادھر جائے نہ ادھر جائے. تیرا خیال ہو تو اپنے رب کی طرف ہو. تقویٰ اس کا نام ہے کہ ادھر سے ادھر تک موقع ہو, ادھر ہو, جتنی زندگی ہو ادھر سے اس انداز سے گزر جائے کہ تو اپنے آپ کو ان الجھنوں سے بچا کے رکھے. روزے کا روزہ ہمارے اوپر اس لیے فرض ہے تاکہ ہم صاحب تقویٰ ہو جائیں. بھوک پیاس ہرگز نہیں, یقینی طور پہ یہ ہے. اور اس کے لیے بھی میں نے آپ کو پریکٹیکلی بتا دیا کہ اس لیے کہ ہم اپنے رب کی رضا کی خاطر, جائز کی رضا کی خاطر جن چیزوں کی ممانعت ہے انہیں کیوں نہیں چھوڑ سکتے. یہ ظاہری حوالے سے, لیکن اس کا اندرون سر روزے کا ایسے تو نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہر ایک چیز کی اجر بتاتا ہوا اللہ تعالیٰ نے کہا روزے کا, جب میں تجھے اجر دوں گا یہ میرے لیے ہے, اس کا اجر بھی میں تجھے دوں گا, اور جب اس کا میں تجھے ادھر بتاؤں گا اس کا اجر کیا ہے. شرط یہ ہے روزہ 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 رکھا ہوا ہو. تو میری خاطر تقوی کو اختیار کر کے بس ذہن دماغ ہر وقت ایک ہی چیز, رب راضی ہو جائے, رب راضی ہو جائے, رب راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے دو خوشی ہے. ایک تو جب روزہ کھولتا ہے اس وقت تجھے خوشی ملتی ہے, تو نے کس چیز کی خوشی, تو نے پورا روزہ کر لیا. تیرے پہ رب میں نے کرم کیا کہ تو روزہ اصل جیسا روزہ رکھنا چاہیے روزہ لے کے نکل گیا. روزے سے تو نے اگر تو اس پہ بھی نہیں بھی لیا تو دوسرے بھی روزے کو رکھتے ہوئے روزہ افطار کیا تو تو نے روزہ پورا کر لیا. اور دوسری خوشی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تو میرے پاس آئے گا, ایک تو دروازہ ہے کہ جس میں سے یار اس پہ یقین کرنا ہوگا کہ اتنا بڑا حق ہے نا, جیسے اس وقت سورج اوپر چمک رہا ہے نا, اس میں ہمیں کہیں دھوکہ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کے فرمودات میں کہیں کسی جگہ دھوکے میں کا شکار ہی نہ ہو. کسی صورت بھی شیطان کے بہکاوے میں آ رہا. اصل تو وہی ہے جو کہتا ہے میں سچا ہوں, میرے وعدے سچے ہیں, میں جو کہتا ہوں کرتا ہی کرتا ہوں, لیکن ہائے افسوس مجھ پر اور آپ پر. ہم یہ دنیاوی ادھر ادھر کے چھوٹے اور چھوٹے اس پہ جو پتہ نہیں پورا کرتا ہے یا نہیں, پتہ نہیں وقت آتا ہے یا نہیں, وہ کرنے والا بھی ہو, اس کے پیچھے تو ہم کس طرح سے ہوتے ہیں
لیکن وہ وحدہ لا شریک جس کی رحمت اس وقت اللہ اللہ چہار طرف سے صدایں ہیں. صبح فجر میں جا رہے تھے میں قبلہ صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ ماحول کسی کو بتانے کی ضرورت ہے. اس میں تو محسوس ہوتا ہے, اندر ایک پتہ چلتا ہے یہ کچھ ہے, اسے لوٹ لے, اسے اکٹھا کر لے, اسے ضائع مت کر, محسوس کرو نا اسے. اور محسوس کرنے کے لیے یہ ہے کہ اپنے رب کے اس فرمان کو سمجھو کہ یہ میرا مہینہ ہے, اس میں بے پناہ باندھ دیا میں نے, دوزخ کے دروازے بند کر دیے, جنت کے دروازے ایسے کھول دیے. لیکن بات کدھر ہے یقین کی, معاملہ کدھر ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اس پہ یقین رکھیں, اور جب اس کو یقین کریں گے پھر ہم اپنے اندر محسوس کریں گے. اکثر کہا کرتا ہوں گورے کاندن سینگ از بلیونگ, کہ کسی چیز پہ یقین کرنے کے لیے نا اسے دیکھنا, دیکھو تو پھر یقین آتا ہے. یہ جو ہے نا یہ سب کچھ وہ کر سکتا تھا, رات ہی سو دیتا, ساتھ دیتا, یہ بھرا جیتے ہی اچھا کیتا ہے, چلتے پھرتے وقت آ سکتا ہے, وہ شانے والا ہے اور دیتا ہے. تو آنکھ دیتا ہے کہ سب کچھ بندہ دیکھ لیتا ہے, وہ کان دیتا ہے کہ بندہ سب کچھ, لیکن جب وہ اس کا ہو جاتا ہے, اس کا نہیں رہتا, اس کا ہو جاتا ہے, پھر وہ دیتا ہے اور یہ سب کو دے سکتا ہے. لیکن پھر یہ آزمائش کا امتحان کا ہے کہ نہیں, سجے دی خبر نہ خبے دی خبر دینا, میں نہیں خبر ہے ان کو, پھر کہہ دیتا ہے کہ تمہیں اس نے خوشخبریاں بھی دی اور کہاں سے کہاں پہنچا کے لے جاتے ہیں. ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے بیٹا. ہم کہتے ہیں بڑے ہوشیار, یہ اسی بالکل بے وقوف ہوں, ہمیں عقل ہی نہیں ہے کہ کیا ملے اور ہم اسے کس طرح ضائع کر رہے ہیں. میں یوں کہا کرتا ہوں کہ یقین, میں کہتا ہوں کہ بلیونگ از سینگ, تو یقین پیدا کر رہا. پھر یہ جو میں نے بات کی نا وہ دکھاتا بھی ہے, پھر بہت کچھ بندہ دیکھنے بھی لگ پڑتا ہے, کیونکہ وہ اس کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہے, اس پہ یقین کر دیتا ہے, پختہ یقین. پھر وہ بڑا محتاط ہو جاتا ہے, پھر وہ تقوی والا ہو جاتا ہے. اور روزہ اس لیے ہے کہ ہم صاحب تقوی ہو جائیں. اور اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے آپ کے آگے عرض کی. اور پھر تقوی نام کس کا ہے, تقوی کہتے کس کو ہے کہ بس اپنے رب کی رضا کی خاطر جینا, ہر وقت اس چیز کا خیال رکھنا کہ کہیں وہ میرے سے ناراض نہ ہو جائے, اس کی رضا کی خاطر, اس کی خوشنودی کی خاطر زندگی گزارنا. اور ویسے ایک اور دوسری بات بتاؤں, آج کل افراتفری ہے نا, قرب قیامت کے فتنے ہیں, پریشانی ہے, جدھر دیکھو شیطان ایک مایوسی کی فضا پیدا کرتا ہے, رحمان کا بندہ مایوسی کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. لیکن یہ سب کچھ ہے, چل رہا ہے, عجیب عجیب بیماریاں آ گئی ہیں. پہلے میں باہر سنتا تھا گونگے بہرے بچے بہت سارے نظر آتے سن, اب میں پاکستان میں ابھی اس دورے پہ نا توبہ توبہ کرتا ہوا ہے, بہت سارے بچے پیدا ہو رہے ہیں, دے تو دی لا مل تو گئی گونگے بہرے انے, عجیب عجیب کیفیات ہیں, عجیب ایسی ایسی بیماریاں تو سوچا بھی نہیں سی. ایسے ایسے بچے پیدا ہو رہے ہیں معذور, پہلے باہر ادھر گناہوں کے زیادہ تھا ادھر, اب ادھر بھی اسی طرح سے ہے حالات. یہ حالات کا کسی نہ کسی جگہ پر کسی نہ کسی معاملے میں ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی مسئلہ, یہ نہیں ہے تو فتنے, بیوی شور کی نہیں جیڑ دے دی, شور بڈھی نہ لڑتا ہے, گھر میں اطمینان نہیں ہے. اور یہ جو بہت بڑی بہت سیاست پاک سیاست تھی, یہ سیاست منافقت ہے, سراسر منافقت ہے, جھوٹ ہے, لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. یہ جو فضا ہے اس نے کیا کیا, فتنوں کو ٹھپ کر کے کدھر سے کدھر لے گیا. اور یار تیرا کوئی تسی سارے ادھر بیٹھے ہو, تارا چاچا ماما ایسا کوئی ہے جس کی کوئی سستے استعمال کرتے, یا تمہیں وہ جانتا ہے. کسی لیڈر کی بات کر رہا ہوں, سیاسی لیڈر کی, تھوڑے کو فون چھوڑ جائے تو چک لیں گے, اس دے بوئے تے جا کے 3 مہینے کھڑے رہو, بوا کھول دے گا تو ملے گا, اس کو کچھ منگو دے گا.
ہاں اس راستے پہ تو اس نے باتیں کر کے ٹوٹا دے. اس سیاست نے کبھی یار اپنی عقل دے ثبوت دیو. تسی بھرا نال لڑتے ہو اس واسطے وہ کہندا وہ چنگا وہ کہندا وہ چنگا. تسی بڈھا بڈھی لڑتے ہو, دوست دوست سے لڑتے ہو, اپنے رشتے خراب کر دیتے ہو ان سے جو خود غرض ہیں, جنہیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے, اپنے بوجھا دی اپنی کرسیاں دی پرواہ ہے. اگر یہ ٹھیک ہوتا سسٹم, اسی لیے تو میں دعا کرتا ہوں یا اللہ صالح قیادت عطا کر دے, ایک اپنا بندہ دے دے. اگر یہ ہوتا تو یہ جو سارے جو پہلے میں نے بات کی کہ مسائل ہیں اور جن میں ہم جھگڑے ہیں خالی انہیں کی کہنا یار. لنگر والے سرگی بتاتے ہیں شعبان کے ہفتے میں جو چیز 2 روپے کی تھی آج 4 روپے کی. خالی انہیں کی یہ ماحول ہے. اس قدر ہم اس دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں. ہونا تو اگر ہم مومن ہیں مسلمان ہیں تو ہونا کیا چاہیے کہ یہ تو لوٹنے کا مہینہ ہے. پہلے میں نے بات کی نا کہ اجر اتنا بے پناہ ہے, اتنا بے پناہ ہے, اتنا بے پناہ ہے کہ اتنا کرو گے تو اتنا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر پہلے 2 روپے اسی تے 4 روپے کا نہ ہوئے بلکہ کوشش کر کے چوانی کٹا چھڈو, پورے 2 روپے کی دے دو کہ 4 آنے میں اپنے رب کی رضا. یار 4 آنے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب کچھ اس کے اوپر لٹا دیا جائے کہ اس میں تو اسے میں وہ مجھے مل گیا, باقی نہ کوئی وزیر اعظم تھوڑا کھلانے والا ہے نہ کوئی بل والا کھلانے والا ہے. کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. اس کا نام لے کے ہی مزہ آ جاتا ہے جب بندہ کہتا ہے اللہ, سچا ہو کے کھڑا ہو کے کہتا ہے نا اللہ اللہ اللہ. کوئی بڑی تو بڑی پریشانی میں نہیں اللہ وہی یاد آتا ہے نا, وہ کام یاد ہے یار. وہ یہ ممکن ہے کہ تم اس کے لیے اس کے ساتھ سودا کرو. یہ گرم ہوئے تیرے کا بھوکا تے 2 روپے ہون تے تو رجیا, یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی بات ہے انہیں شریک کر سکتا ہے نا. اسی سبق سے سب سے نکال کے وہ بھوکا کے اور کچھ نہیں ہوا ایک اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں. اللہ جس نے کہا میرا رب اللہ ہے اور اس پہ قائم ہو گیا تو اس کے لیے کوئی خوف ہے ہی نہیں کسی قسم کا نہیں. نفس کہتا ہے نہیں یہ کہتے ہیں اس نے بندے, شیطان کہتا ہے نہیں یہ اس طرف چلتے ہیں. رحمان کہتا ہے صحیح میں دے رہا ہوں, میں ادھر دے گا نہیں دیتا تو سفر نہیں. بات کیا آ گئی یقین کی, یقین ہے محکم توکل تو اللہ. میں اپنی آنکھاں نال تکیا کچھ نہیں لیکن ایڈا مطمئن بندہ ایڈا سوکھا اپنی اکھاں نال تکیا کہ ایڈا کچھ اکٹھا کیتا کہ نسلہ ختم نہ کر دے, بھوکا بے چین بے سکون. یار اس میں وہ سکون دے دیتا ہے, اس میں وہ برکت دے دیتا ہے. دے نہیں سکتا, کوئی نہیں دے سکتا, وہ دیتا ہے. اس کے ساتھ تعلق, اس کے ساتھ رشتہ, اس کی رضا کی خاطر. یہ مہینہ اس کا مہینہ ہے. یار چھاڑو اپنے اوپر سے یہ ساری دنیا, کھڑے ہو اس کی خاطر وقت گزارو, اسے پانے کے لیے بھاگو. اور جو میں کہہ رہا تھا اپنا ادھر نہیں, میں ادھر سے ادھر چلا گیا تھا کہ اس سے یہ غرض نہ لانا کہ یہ پریکٹس کا مہینہ ہے. یہ ہے کہ رمضان سے اگے چلا شوال, تو شوال تو اگے پہنچ گیا شعبان. اس وقت اس پورے اثر برکت بھیجتا ہے, کرنٹ دیتا ہے, تقویٰ دیتا ہے. لیکن ہم لے نا وہ 2 خواتین دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھی نا, اب لوگ نے پانی دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا باپ اور ماں آپ کے قربان روزے سے ہیں, آپ کے گھر پر تربیت ہو رہی ہے نا. ادھر کی تو تربیت ہے, ہر ایک کے لیے وہی روشنی ہے, وہی تربیت ہے کہ روزہ کس کو کہتے ہیں. دوسری بار تیسری بار جب آپ نے فرمایا تو انہوں نے گھر کے
عرض کی کہ روزہ کیا حکم ہے؟ آپ نے اچھا روزہ آپ نے کہا اچھا یہ انگلی لو الگ میں ڈالو. انگلی الگ میں ڈالی, کیا ہوئی؟ خون جمع ہوا, خون چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کے ٹکڑے. آپ نے فرمایا کہ روزہ تمہارے اوپر اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم صاحب تقویٰ ہو جاؤ, بھوک پیاس نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں روزے کے بارے میں خوب سمجھایا کہ روزہ کیا ہے. آنکھ کا روزہ ہے, زبان کا روزہ ہے, کان کا روزہ ہے, ہاتھ کا روزہ ہے, پیر کا روزہ ہے. روزہ اندر ہے. تقویٰ کی کدھر ہوتا ہے؟ اندر ہوتا ہے. کہ دل کے اندر تک ہوتا ہے تقویٰ. یہ دل ہوتا ہے جس کے اوپر سارے جسم کا کنٹرول ہوتا ہے, جس کا حکم یہ اندر سے یہ جو چلتا ہے بتاتا ہے سب کچھ اس طرح سے. جیسا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں, بڑھیا سے میں پڑھا کے بیٹھ گیا تھا, جبا بھی پا لیا, ماما بھی پا لیا, گلا بھی کر لیا, اتنے بیٹھا بھی ہوں ممبر سے. لیکن آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ میں ٹھیک ٹھیک ہوں یا جھوٹ مکاری فریب کاری تصنع بناوٹی جان؟ اس کو کس طرح پتہ چلے گا؟ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے جو اندر ہے, نظر نہیں آتا. وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے تو کچھ ٹھیک نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا باپ اور ماں پہ قربان, وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ آپ علیہ السلام نے وہ تمہارا دل ہے. دل کون تک سکتا ہے؟ اسی تو نہیں تک سکتے. ہاں اللہ والے یا وہ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بنتا ہوں, اس جس سے وہ دیکھتا ہے تو وہ ایک سیکنڈ ایکسرے کر لیتے ہیں. ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ہم تو اسی سے متاثر ہوں گے نا. اور پھر اور یہ ٹھیک ہے. اگر یہ ٹھیک ہے, اس میں نفاق نہیں ہے, اس میں نفرت نہیں ہے, اس میں دنیا کی غلاظت نہیں ہے, یہ اللہ اللہ کرتا ہے اللہ کی خاطر. پھر جب یہ ٹھیک ہوگا تو اس سے یہ کنٹرول ہے. یہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے. میڈیکل سائنس میں جو ڈاٹا پتا ہے سب کچھ جو وہ کہتے ہیں ادھر وقت آئے گا. میں نے اپنی 70 سالہ زندگی تک لیا, 71 سالہ ایک دن کچھ کہتے ہیں, دوسرے میڈیکل سائنس ہو, دوسری سائنس ہو, ایک دن کچھ کہتے ہیں, دوسرے دن کہتے ہیں نہیں وہ ٹھیک نہیں سی, یہ ٹھیک ہے. اور پھر جو نیورو سرجن ہے جنہوں نے نیورولوجی میں کیا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں صرف اور صرف آج تک مشکل سے بڑی مشکل سے اگر ہم زیادہ سے زیادہ دعویٰ کریں نا تو 5% ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس لیے ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. کیا ترجمہ ہے؟ ترجمہ ہم نے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وہ فرماتے ہیں ہم نے کسی چیز کو بے ضرورت پیدا ہی نہیں کیا ہے. جو پیدا کیا اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے. ہاں ہم جو کچھ تمہیں دیتے رہیں گے آہستہ آہستہ تمہیں سمجھ آتی چلی جائے گی. سارا تو کوئی جان ہی نہیں سکتا, اللہ جانتا ہے. اللہ ہو واہ نہیں ماسٹر صاحب, اللہ ہو و رسول ہو, اللہ ہو و رسول ہو. اللہ اور اس کے رسول. صحابہ کرام نے ہمیں یہی سکھایا. آپ فرماتے ہیں میں نے جان لیا جو کچھ ہے زمینوں آسمانوں میں, کوئی چیز میرے سے پوشیدہ نہیں. اور صحابہ کرام اسی لیے عرض کیا کرتے اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام جانتے ہیں, اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام علم رکھتے ہیں, اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام خبر رکھتے ہیں. ہمیں کچھ پتا نہیں, وہی سب کچھ جاننے والے ہیں, انہیں ہر چیز کی خبر ہے. تو وہ جانتا ہے, وہ جانتے ہیں ہمیں جو کچھ. قبلہ صاحب اس پہ بہت کچھ فرمایا کرتے ہیں, لیکن ایک بڑی اچھی بات فرماتے ہیں کہ ایک قطرہ قلیل میں سے ہمیں, اور اصل جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے عطا فرمایا اس کا تو کوئی صرف کثرت ہے, اس کا کون تصور کر سکتا ہے, کون جان سکتا ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ وہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے رب نے کسی چیز کو نہیں پیدا فرمایا بغیر کسی وجہ کے. پیچھے کوئی نہ کوئی
وجہ ضرور ہے. یہ ایسا ایسا تمہارے سامنے چیزیں آیاں ہوتی چلی جائے گی. میں کہہ رہا تھا میڈیکل سائنس والے بڑا زور لا کے نا, بہت زور لا کے کہتے ہیں شاید اسی 5% سمجھ آئی ہے کہ اس تحقیقی کام اندر کی کرتا ہے, 95% سان پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ اگر کہیں کہ کدھر سے کیا یہ ان کی ہمارے لیے کیا کون سی چیز حرف آخر کس کا ہے؟ سارے کی پتہ ہے. حرف آخر ہمارے لیے کس کا ہے؟ کس کا حرف ہے؟ جو حق ہے, اور جو حق ہے, اور جو حق ہے اور ہمارے لیے سب کچھ ہے, وہ کون ہے؟ ہمارے رب جو وہ فرماتا ہے. تو اس نے فرمایا کہ دلوں کے اندر کیا فرماتا ہے, تم جو اس کے اندر موجود ہے نا خفیہ بھید میں جانتا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت کر کے کیونکہ یہ ٹھیک ہے. یہ تو خراب ہو گیا نا اگر یہ جس کے لیے آپ نے ہوا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کا رکھو, یہ ٹھیک تو سب ٹھیک, اگر یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ کنٹرول سے باہر ہوگی. یہ ٹھیک ہوگا تو اس پہ کنٹرول ہوگا. یہ ٹھیک ہے تو یہ ادھر ادھر بھٹکتی نہیں پھرے, بالکل ٹھیک ہوگی. نگاہ نیچے ہوگی, محرم نامحرم کا خیال ہوگا, دیکھتے ہوئے کسی کو نفرت سے نہیں دیکھے گی, محبت سے دیکھے گی. اگر یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹھیک ہوگا. جدھر کوئی رائی برابر کسی نے حدیث مبارک کے اوپر آ جاتا ہو, جس طرح بھی اس طرف چلا گیا, رائی برابر بھی کسی کا خیال ادھر ادھر جائے گا, کوئی ایسی بات سننے آئے گی نا کان میں جس میں کسی کی بھی, مسلمان کی نہیں, کسی کی بھی عزت سے کھیلا جا رہا ہوگا, خبردار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم جیسے اپنے مذہبی رہنماؤں کا احترام کرتے ہو ویسے ہی ان کے مذہبی رہنماؤں کا احترام کرو. خبردار, تم لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا مت, ان کو ایسا ویسا برے الفاظوں سے مت کہو. وہ تمہارے سچے رب کے بارے میں کچھ بولیں گے تو تمہیں تکلیف ہوگی. خبردار, جیسے تمہیں اپنی عبادت گاہیں پیاری ہے, ان کی عبادت گاہوں کو مسواک. جب صحابہ کرام جاتے تھے, یہ حدیث مبارک ہے, میں نہیں کہہ رہا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات ہوتے تھے. فصلیں نہ کچلی جائیں, کھجوروں کو تیروں سے بچا کے رکھنا, ان کے بزرگوں کا احترام کرنا, ان کے مذہبی رہنماؤں کا احترام کرنا, ان کی عبادت گاہوں کا احترام کرنا. یار ہم کدھر کھڑے ہیں اس وقت مسلمان؟ اگر ٹھیک ہوں گے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں غرق ہوں گے تو یہ ٹھیک ہوگا. یہ ٹھیک ہوگا تو یہ خیر 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 اس میں سے آواز آئے گی. خیر اندر دل جائے گا, بولے گا اللہ اللہ سب کا ہے, اللہ کی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ کی عیال ہے, اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے. اللہ 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 گونج یہ بنے گی. آپ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان مبارک کے عین مطابق ڈھل جائیں گے کہ آپ یہ ٹھیک ہوگا. سارے کا سارا وجود کسی کے لیے نقصان کا باعث نہیں بنے گا بلکہ نفع کا سزا باعث بنے گا. اس مہینے میں تو ہم چیزوں کو اچھی طرح یاد کر لینا. پھر جب تیسری مرتبہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا حلق میں انگلی ڈالو, کیا ہوئی, خون جمع ہوا, خون کے لوتھڑے بوٹیاں ایک دم. یہ میرے لیے اور آپ کے لیے سب کے لیے غور سے سنیے گا. ایک دم ایک سیکنڈ میں ایک خاتون نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معافی معافی معافی. آپ جانتے ہیں میں نے نہیں کی, میں نے نہیں کی تھی, یہ کر رہی تھی, میں نے نہیں کی تھی. غور تعجب وڈے اسی سارے عجیب آدمی ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار پاک ہے. جب بتایا گیا روزہ نہیں ہے, کس وجہ سے نہیں ہے, کسی کی عزت سے کھیلی ہو, غیبت کی ہے, دیکھ بھی لیا نہیں ہے, ایڈا ٹیچر پریا ہو اتنی بڑی کیا بھی کیتی ہے, میں نے نہیں کی تھی, میں نے نہیں کی, اس نے کی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم دونوں کا یہی حال ہے,
تو اس میں مزے لے رہی تھی. تو نے ایک دفعہ اسے کہا تھا کہ نہیں ہمارا دین اس سے منع کرتا ہے, ہمارا دین اس کی ممانعت کرتا ہے, ہمارا دین غیبت سے روکتا ہے, غیبت کو بہت بڑا گناہ کہتا ہے, زنا سے بری چیز ہے, بڑے واضح طور پہ یہ سب کو اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. تو نماز پڑھی, اس نے نہیں پڑھی, تیری نماز پھر کر کے ادھر اڑ جائے گی, اس کے نہ پڑھنے کا تیرے اوپر آ جائے گا. اتنی واضح طور پہ اتنا کلیئر اس چیز کے لیے دین نے ممانعت کی ہے. ہم کو کرنے کے بعد ہم کہیں کہ ہم روزے سے ہیں, ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. ہمارا رب فرمائے بھائی روزہ بھوک پیاس نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح طور پہ فرمائے روزہ آنکھ کا روزہ, کان کا روزہ, زبان کا روزہ, پیر کا روزہ, ہاتھ کا روزہ. پھر اسی بڑے مفتی بن گئے, ٹھیکیدار بن گئے کہ لوگوں کی عزتوں سے کھیل لیں, لوگوں کو پریشان کرنا ہے, لوگوں کا ضرورت کے بعد میں اس ماہ میں ناجائز منافع خوری کرنی ہے, رزق لوگوں کا روکنا ہے. ہیڈی داڑھی رکھی ہوئے, پٹ پیتا بڑا پگ بندہ ہو, گودام بھرے ہوں, ضرورت اس چیز کی ہے کہ اٹھائے, اگر دین ہے یہ ٹھیک ہے تو لٹا دے سب کے اوپر, کچھ بھی نہ لے, یہ یقین رکھے یہ اس کے حضور دے اور راضی ہو جائے. پتہ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ روز محشر کے بارے میں؟ اس دن جب تو میرے سے حضور پیش ہوگا نا, آج جن سے پیار کرتا ہے, اس دن تو کہے گا وہ جو پورے میرے شہر میں تھا, وہ دنیا و مافیا کے بھی خزانے اگر میرے پاس ہوں اس وقت میں تجھے دے دوں اور تو میرے سے راضی ہو جا, تیری رضا خرید لے. کدے ادھر بڑھے گا غلطی سے لینا یار, بات تو اس وقت کی ہے نا, اس وقت کرنا ہے, اور کچھ ہمارا حصہ بھی ہوتا ہے یار. نہ مٹھی چاہ پیتی, نہ پیاز پایا سکھا سالن میں. آج دیکھو نا یار, کیا مسلمان ہے, کیا مسلمان ہے. رمضان آیا, کاری بچے نہیں, پرانا سے دودھ کوئی نہیں, پینے کے لیے پانی نہیں, پتا تھا ماں آ گیا, خوشیاں منا رہی ہیں, بچے کیا بڑے کیا, خدا کی بات کر رہا ہوں. رمضان آیا, کچھ نہیں ہے ساری میں, لیکن روزہ رکھا ہے نا. یعنی یہ مومن ہے, یہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے. ساڑی طرح نہیں, یہ بھی نہیں کھاتا تو وہ بھی نہیں کھاتا, یہ نہیں ملیا دنیا دار میں جیتا پہنا, شکر نہیں, پر وہ بھی ہوگا. کچھ ہمارا بھی ہے, کچھ انہوں کا قصور ہے, کچھ سادہ بھی, اسی بھی ہرگز دنیا میں کیلا ضرور کھانا ہے. ایک تو میرے کو لایا کوئی کتنے 400 روپے کا, انڈیا تو آ گیا کیلا, کی کرنا یار, ضرور کیلا کھانے کی, نہ کھانا, چھوڑ دے کیلا, مر جائے گا کیلا کھاتے بھی گیا. چینی ہڈی بن گئی ہے, نہ کھپی ہونا چینی, ویسے بھی صحت کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ایک دن نہ کھاتا حلوہ کی فرق پڑے گا, میٹھی چاہ نہ پیتی کی فرق پڑے گا. اسی طرح ضرورت کی چیزیں جو ہیں ان کو چھوڑ کے اگر ہم یہ نہ کھائیے گوشت, بلکہ کھانا ویسے ہی بندے کی بڑا کھانا کھاتا گھر نہیں کرتا پیدا پھرتا آرام نہ لا کے, اللہ کے کرم سے حرام بھی جائز ہے, حلال بھی, جن پر کہ حرام بھی حلال کا بھی پتہ ہے. لیکن یہ میں ادھر اسی حد سے کہنا نا, اللہ کرے کوئی ادھر آج کے کرسیاں تے وہ بیٹھے جنہیں درد رکھتا ہوئے, آ کے یہ نہ اعلان کرے یہ دے دوں گا, یہ دے دوں گا, یہ دے دوں گا, سیدھا سیدھا کہ کچھ نہیں, خالی بھی ہے, رب دے کے ہاتھ پر آؤ, اس کو نہیں منگو, چھوڑو کسی کو نہیں منگنا, اور سامنے جا سکے گا, وہی بتائے گا. میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں, وہ کہہ کرسی پہ بیٹھ کے کہ آج تمہارے سے وعدہ کرتا ہوں, ایک ہفتہ کیا ایک مہینہ, جب تک گوشت ٹھیک نہیں ہوتا, وزیر اعظم ہاؤس ہو, صدر ہاؤس ہو, چیف ہاؤس ہو, کوئی ہاؤس ہو, ادھر گوشت آئے گا ہی نہیں. لیڈر چاہیے نا یار, سارے لیڈر تو اسی کو کہتے ہیں نا, اصل تو وہی لیڈرشپ تھی نا. خلفائے راشدین کیا کرتے تھے, رات کو سڑکوں میں پھرتے تھے نا, عوام کا حال دیکھنے کے لیے پوچھتے نہیں تھے, ان کا احساس ہوتا تھا انہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آن دا ہول اسی سارے اسی چینی پینی بھی نہیں,
انہوں نے ناجائز حرام خوری کرنی کیونکہ اسی رہ نہیں سکتے 4 دن نہ پیو چیز ڈھیر نہ چڑھے ہو بوریاں نہ سٹو کے آ کے 4 دن نہ کھاؤ پانی نہ کھا دو روٹی سارا دن زیادہ سوکھا گزرے گا پترا لیکن یہ ساری چیزیں ایک صالح کی عادت کی ضرورت ہے اور ہم سب کو بھی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے ناجائز منافع خور کو آپ شک دیتے ہیں کس طرح سے کہ میں ایک لیا ہے اور جن کے پاس ہے انہوں سب ایٹا پیار ہے نہ نیلے کہڑے اتنا پتہ قرآن کی گرم کر کے نا داغے جان گئے جن کے پاس ہے انہیں احساس ہی نہیں ایویں دنیا جہان دے عیاشیاں تے کئی کو کہ اللہ دے نام دے کہ اللہ صاحب بڑی خوبصورت بات کیا کرتے ہیں کہ ایک آیا بندہ بوئے تے دستک دیتی ہے ایک بندہ آیا کسے درویش دا کسی اللہ والے دا جائزہ لیا کہ کس طرح ہے ادھر دیکھا ذرا ادھر لوگ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں چل رہے ہیں کوئی کچھ پوچھنا نہیں ہے ہندو ہے سکھ ہے مسلمان ہے کہڑے مسلک ہے لنگر لگا ہے جو آ رہے ہیں کھا رہے ہیں چل رہا سلسلہ اس کی شیطان نے وسوسہ پایا کہ اتنی دنیا ادھر گرد و نواز ہے قبلہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہے جب تک یہ دل کے اندر داخل ہوا دل کے اندر اللہ ہو یہ گرد و نواح ہو اس سے تم نفع حاصل کر سکتے مسئلہ یہ ہے آپ فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دل کے اندر دنیا رکھتے ہیں اور بازار یہ جو کچھ بناوٹی ریاکاریاں کرتے ہیں نا یہ باہر ہمارے دل کے اندر دنیا اور باہر دکھاوا کرتے ہیں یا اللہ کی خاطر کر رہے ہیں سیدنا غوث اعظم اس کی الٹی نفی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں دل کے اندر اللہ ہو باہر جو کچھ ہو تیری نظر رب پہ ہو تو اپنے رب کی رضا کی خاطر جو کچھ بھی کرتا چلا جائے کوئی وہ نہیں ہے اس نے دیکھا نا یہ سارا سسٹم اس نے کیا چلتا ہوں بھائی کہ ادھر کی لینا ہے انہوں نے کہا اچھا رات ادھر ہاں پوچھا پہلے سوال کیا پوچھا کہ اللہ صاحب اچھے طریقے سے بیان بھی کیا گیا فیس بک پہ ہوگا سن لیجئے گا مفہوم اس کا کچھ یوں ہے کہ کیسا رہنا چاہیے وہی جو بات پہلے سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے آگے کی اس اللہ والے نے اس درویش نے کہا کہ جب اللہ کی بات آئے نا تو اصول تو یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے سب کچھ اسی کا تھا اسی کا ہے اور اسی کا سب کچھ اسی کی خالق ہے لیکن خیال رکھنا کوئی معاملہ ہے تو کم سے اپنے برابر تو سمجھنا کمتر نہ سمجھنا آئی گل پہلی سمجھ آ گئی یہ گل کر کبھی اللہ کی بات آئے تو ویسے تو وہ سب سے بڑا ہے ہر چیز سے بڑا ہے لیکن تو کمزور ہوتے ہوئے کبھی فیصلہ کرنے لگے تو کم از کم برابر سمجھ دینا ہے بڑی مطلب ایسے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وحدہ لا شریک لہ اس کی برابری اس کا فوق بندہ ہے لیکن سمجھانے کے طریقے ہوتے ہیں نا جی اس کی لگی بھی مولا کی بڑی پیڑی گل کے کی کر رہے ہیں بیٹھا دے مسرت تے گل کی کر رہے ہیں اچھا رات چھپ جانا صبح دور جا واپس جانا ہے رات ہوئی تو دستک ہوئی بوا کھولیا تو ایک فقیر سی اللہ کے نام پہ کچھ اس سے پہلے کھانا اس درویش نے ان کے لیے بھیج دیا تھا ایک ڈاڈی چوپڑی روٹی پراٹھا دیسی گھیو تھا ایک سکی روٹی
دو چیزاں انہیں بیچنیاں سن وہ کسی نے وہ لا کے گیا نا اللہ کے واسطے تکیا وہ جی سکی روٹی سی وہ اس کی اللہ دے واسطے دے دیتی اللہ دے واسطے وہ کس واسطے دیتی اللہ دے واسطے چوپڑی اپنے آپ کو رکھی سے کھا کے نہیں یہ ہمارا حال ہے ہائے افسوس خیر پاکرانے میں یہ نظر آتا ہے جو کچھ ہے بچے دستک کی اللہ کے واسطے جو کچھ تھا اٹھا کے دے دیا دوسرا روزہ پھر ہوئی تیسرا روزہ پھر ہوئی چوتھے روزے آگے کیا میں نے جبرائیل سا اپنے رب کے حکم دا لاتا سا کہ آ دیکھ رہی میرے بیوی نے کرانے کی تے دیکھ صبح ہوا گیا جانے لگا پوچھا تھا میں نے کہا تھا اپنے رب کو سے تو سب سے بڑا سمجھنا جو تیری طاقت نہیں اگر تو رب کو سب سے بڑا سمجھتا تو اس نے تو اللہ کے لیے مانگا تھا نا چوپڑی روٹی اس کی دے چڑھ رہا پھر میں نے تجھے کہا تھا کٹ تو کٹ جتنے کرنی نا برابر کرنی ادھا خود کھا نہیں پراٹھا دیا ادھی اچھی چیز خود استعمال کر رہی ادھی اس کی دے دی خدا دا واسطے ہی کمتر نہ سمجھی تو تے نہ اس کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو کہتے ہیں میرے نال سودا کر کے تے دیکھ میں ایسا رجاواں گا ادھروں دینا نہ تیرا تصور بھی نہیں جا سکتا اور وہ اس پہ قدرت رکھتا ہے اور ماٹھا تو ماٹھا ایمان والا ایسے منتا ہی ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے تو نے تو وہ بھی نہیں کیا بڑا تو نے تو اس پہ بھی نہیں آیا کہ برابر کر لیتا تو تے چوپڑی اپنے واسطے رکھ لیا تے سکی یار چیز پہ خیال رکھو اس حدیث کو یاد رکھا کرو میں بھوکا تھا میں بھوکا تھا میں بھوکا تھا تجھے کھانا دیا تھا اسے بتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو بچے جڑے ٹکڑے ٹکڑے چک کے دے کے پھٹے کپڑے دے کے تو کہنا تو بڑا سخی ہے سخی تو وہی ہے جس نے تجھے یہ عطا کی ہے پہلے کہہ رہا تھا نا یہ بھی ٹیٹی نہ نہ پڑھنے دے نارتیاں دے تے نہ کوئی پڑھ سکتا ہے اللہ معافی دے میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو دسیا گیا ہے کہ اگر تو ادھر نہیں میری نعمتہ تو رجے گا تو پھر میں تن رجاواں گا صحیح لیکن اگ نہ رجاواں گا اچھا خاصا ہوتے ہوئے اچھا خاصا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا میں بھوکا تھا ان جانے پر کوئی آئے تو اس کو کس طرح دیکھ رہا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تن بوٹا نہیں اگر تیرے کو کچھ نہیں نا تو کوئی آیا ہے تو کچھ نہیں دے سکتا تو ٹھیک ہے نہ دے لیکن یہ نہ کریں کہ اس کی پٹھیاں سیدھیاں گل نہ کریں اس کو ایذا پہنچاؤ یہی ہے نا قرآن کریم تیرے کو ایک ادھر اختیار آ گیا تو کہہ دے نہیں کر سکتا پوچھے اسے پیچھے پہ جاتے یار ہم نے جو کچھ کرنا ہے نا اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے ہم نے ظاہر کو دیکھ کے کرنا ہے ہمارے پاس کوئی آتا ہے وہ لانے والا ہوتا ہے کہیں بھی ہم ہیں اگر ہم طاقت رکھتے ہیں تو کچھ بھی جو بھی اس کے لیے ہاں اگر اس کو سمجھ لیں کہ میں آیا تھا مجھے بھوک تھی میں آیا تھا مجھے پیاس تھی میں آیا تھا مجھے دوائی کی ضرورت تھی میں آیا تھا میں بیمار تھا میں آیا تھا مجھے اس چیز کی ضرورت تھی میں آیا تھا اگر تو مجھے اس وقت تو مجھے دیتا تو اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں نا جنتیں ہمیشہ کی زندگی سب کچھ میں تجھے دے دیتا چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت